اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈانا جو کہ گناہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ عالم، حدیث میں ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی داڑھی مڑی ہوئی تھی اور مونچھیں تھی، تو آپ نے منہ پھیر دیا۔ اسی کو سامنے رکھ کے علماء کہتے ہیں کہ شاید جب کوئی سلام پڑھنے جائے گا تو شاید حضور بھی منہ پھیر دیں۔ حیض کی حالت میں عورت درود پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے۔ میری بہن کے خامد نے اس کو 2 طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ عورت کا وہ عدت کا وقت جو تھا وہ بھی گزر گیا، اسے رجوع نہیں کیا۔ اب 8 مہینے کے بعد وہ شروع کرنا چاہتا ہے، بالکل طلاق ہو گئی لیکن دوسرا نکاح کر لو، بس رجوع کر سکتا ہے 2 کے بعد، لیکن نکاح کرنا ہو۔ 1 لاکھ کا ثواب جو ہے نماز کا وہ پورے حرم میں ہے۔ اللہ نے سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے۔ کہتے نہیں کہ گنبد خضرا کے لیے یہ نیلا رنگ کیوں منتخب؟ نیلا رنگ تو نہیں ہے، وہاں تو سبز رنگ ہے۔ تمہاری میرے خیال میں آنکھوں میں کوئی فرق ہے، پہلے اس کا علاج کریں پھر اعتراض کریں۔ میرا چاچو مدینے سے مکے آئے، احرام نہیں باندھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں تو ان پہ دم ہے کہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں، باقی البتہ ائمہ کے نزدیک ارادہ نہ ہو تو دم نہیں پڑتی۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ کر کے دعا کرے، بالکل کر سکتا ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کالج امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ اشراق جو ہے وہ سورج چڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور چاش جو ہے وہ جب دھوپ تیز ہو جائے اس وقت چاش کا وقت ہوتا ہے، اوابین مغرب کے بعد۔ اگر تہجد کی ہم 4 رکعت پڑھیں تو وہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے پڑھیں۔ نکاح نامے پر اگر کوئی یہ شرائط لکھوائے کہ دوسری شادی کریں تو 10 لاکھ ادا کریں، طلاق دیں تو 10 لاکھ ادا کریں، ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر آئے تو 10,000 ماہانہ دیں، پھر تو مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کا ہمیشہ کے لیے بیچارہ نوکر ہو گیا نا۔ کیا بےہودی، جو شرط شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تم کون شرط لکھنے والے؟ بالکل حرام۔ اگر طلاق دے تمہیں پیسے دے، کیوں؟ طلاق دینے کا بھی اس کو حق ہے۔ یہ ساری شرطیں غلط ہیں، اور جو شرط شریعت کے خلاف ہو اس کو نہیں لکھنا چاہیے۔ ہاں باقی نان نفقہ لکھوا سکتے ہیں کہ بھئی اگر ناراض ہو جائے ماں باپ کے گھر سے، بھئی اتنے پیسے مہینے کے خرچہ دیا کرو، وہ ٹھیک ہے، نان نفقہ بیوی کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ بچی کا نکاح تو ہو گیا، حق المہر جو ہے وہ 5 تولے سونا طے ہوئی، لیکن یہ بھی لکھا گیا کہ بوقت رخصتی دیا جائے گا، تو جن کے پاس وہ سونا ہے ابھی وہ زکات دیں گے، جب وہ بیوی کو مل جائے گا پھر وہ سوچیں، اس کو تو ملا نہیں، آپ نے دیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہاں کچھ لوگ جب ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے، بعض اوقات تو اتنا کھولتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ اگر جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ اپنی ٹانگیں ہٹا لے تو بیچارے گر جائیں۔ حالانکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ ٹانگوں سے ٹانگیں ملی ہوں تاکہ درمیان میں فاصلہ نہ رہے۔ میں نے اپنے والد کو چچا زاد بھائی سے 9,50,000 کا گھر لیا تھا، 8 لاکھ دے دیا تھا، باقی 1,50,000 باقی تھے۔ چاچا فوت ہو گئے، فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی جائیداد 40 لاکھ کی فروخت کی تھی، وہ سب کچھ چچی نے لے کر دوسرے کا، بہرحال اس کے وارث جو ہے ان کو دینا ہوگا۔ چچی بیچے کو اس کی بیوی ہے، اس کا حق تھا وہ لے لی، لیکن اولاد ہے، سب سے پہلے اولاد کا حق ہے۔ بیوی کا تو یہ 4تھا حصہ ہوگا یا 8واں۔ میرا دودھ بیچنے کا کام ہے، اگر کوئی شیعہ دودھ دینے کے لیے ہے، کوئی نہیں، کافروں سے بھی تو سارے سودے لے رہے ہو، باقی سارے دودھ کا مسئلہ پوچھنا ہے، باقی کون سی چیزیں ہیں تم کافروں سے نہیں لے رہے ہو؟ جس ہوائی جہاز عمرہ کرنے آتے جہاز بھی کافروں سے لیتے ہو، اس کے پرزے بھی کافروں سے لیتے ہو۔ مسلمانوں نے تو بس ایک چیز بنائی ہے کہ پیسے آ جائیں تو عیاشی کرو، یا اس کے بعد کسی کو قتل کر دو، ساری زندگی جیل میں پڑے رہو۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد کتنی دیر بعد، بس جب عمرہ آپ کا ختم ہو جائے بال کاٹ لیں، اچھی طرح پردہ کریں شریف۔
نفلی طواف کے دوران پردہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میت جو ہے اس کا منہ پہلے تو سیدھا تھا، پھر کعبے کی طرف ہو گیا، اچھی بات ہے۔ میرے پاس قرآن مجید اگر ہیں تو کیا کارگو کے ذریعے بھیج سکتا ہوں؟ بھیج سکتے ہیں۔ ساری دنیا سے جو قرآن آ رہے ہیں کارگو سے ہی آتے ہیں۔ ایک امام ہو، ایک مقتدی ہو، تیسرا نابالغ بچہ ہو، تو مقتدی اور نابالغ بچہ امام کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے یا دوسری ساتھ وہ پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ جو بڑا ہے وہ دائیں ہاتھ کھڑا ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ بائیں کھڑا ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے کوئی صاحب ایمان عورت تھی جو رہ گئی تھی، مجھے تو نہیں ملی، آپ کو ملی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت نوح نے مجھے دھوکہ کیا، چھوڑ گیا مجھے۔ خدا کا خوف کرو۔ ان کا تو جو رہ گیا بیٹا ہی نہیں بچ سکا تو بوڑھی کیسے رہ گئی؟ ہوا اگر خارج ہو جائے، ہوا سے استنجا نہیں کیا جاتا، استنجا پیشاب اور براز سے کیا جاتا ہے۔ میرے کزن نے 70,000 کلمہ پڑھا ہے، کہتی ہے کہ میری امانت ہے، مرنے کے بعد بطور ایصال ثواب مجھے ملے گی۔ ابھی اس کو ثواب مل رہا ہے تو مرنے کے بعد کیوں ملے گا؟ والدین اگر بچے کو زمین کا حصہ نہ دیں تو قبر میں دیں گے، قیامت میں دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ والدین سے لڑیں۔ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے، فرض نماز کے بعد، تاکہ تسبیحات پڑھ لیں، اور اتنی دیر میں شاید جنازے کا اعلان بھی ہو جائے۔ حج کے دوران حالت احرام میں سڑک پر پڑی ہے خراب چھتری، جو شاید خرابی کی وجہ سے پھینک دی تھی، اٹھا لی، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم 4 فرض والی نماز میں امام کے ساتھ آخری رکعت میں ملیں تو امام کے سلام کے بعد جب آدمی پورا کرے گا کھڑا ہوگا، اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر بیٹھ جائے گا، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھے گا۔ حافظ قرآن کو مرنے کے بعد مٹی نہیں کھاتی، اللہ اعلم، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی کسی کے دل آزاری کرے بس معاف کر دو، اس کو بہتر ہے، کیوں عذاب چاہتے ہو؟ بہرحال ایک لڑکی کا 2 جگہ سے رشتہ ہے، میری بیٹی آپ استخارہ کریں، جہاں خیر ہو وہاں ہاں کر دیں۔ مرنے کے بعد میت کی قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جان ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے اور کوئی حرج نہیں، مگر ایک محبت کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں جگایا؟ مانا ہے کہ عذاب قبر نہیں تھا، یہ کس نے کہا گیا؟ وہ اس سے جو بڑا عذاب دیکھیں گے وہ چھوٹا بھول جائے گا، وہ کہیں گے اس سے پہلے وہی بہتر تھے۔ آنکھ کا آنسو منہ میں آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو زندہ لوگ ہیں آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔